السلام علیکم لسنرز، آج میں ناول کرنے جا رہی ہوں، وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر نگہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 28۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ طاہر صاحب نے پوچھا تو انہوں نے پہلے گہری سانس کھینچ لی، پھر خود کو پرسکون کیا، پھر کہنے لگیں، اس خالی آفس میں آپ کیا کریں گے؟ فی الحال آرام کریں یا کہیں اور جاب کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی، میں پھر جب نئے سرے سے کام شروع کروں گی تو آپ کو بلا لوں گی۔ اور میڈم، وہ جو کسٹمرز اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کا کیا ہوگا؟ طاہر صاحب نے یاد دلایا کہ صرف سٹاف فارغ کر دینے سے کام ختم نہیں ہو گیا۔ وہ سب میں دیکھ لوں گی، ابھی ایک ہفتہ ہے میرے پاس۔ وہ گویا ذہنی طور پر تسلیم کر چکی تھی کہ وہ جو ایک ہفتے کا کہہ کر گیا ہے اس کے بعد واقعی وہ انہیں یہاں داخل نہیں ہونے دے گا۔ ایک ہفتہ؟ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ طاہر صاحب نے پوچھا۔ ہاں، میں طویل عرصے کے لیے باہر جا رہی ہوں، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر سرسری انداز میں وضاحت کے طور پر کہنے لگی، اصل میں اسفندیار کو بزنس سے واقفیت نہیں ہے اور نہ ہی دلچسپی، اس لیے ہو سکتا ہے وہ یہاں ہاسپٹل بنا لے یا پھر ہو سکتا ہے نئے سرے سے اس کام کو شروع کرے۔ بہرحال اس کی مرضی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ طاہر صاحب کے ذہن میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے لیکن انہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر خاموش رہے۔ چلیں، اور ہاں، آفس لاک کر کے چابی مجھے دے دیں کیونکہ میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا، وہ کہتے باہر نکل آئیں تو ان کے پیچھے طاہر صاحب سب لاک کرتے ہوئے آئے اور چابی ان کے حوالے کر کے بولے، آپ جب بھی آئیں میڈم مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ شیور، یہ بھی ممکن ہے کہ میں جلدی آ جاؤں، انہوں نے قصدن مسکرا کر کہا۔ یہ تو اور اچھی بات ہے۔ طاہر صاحب نے ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اوکے، پھر ملاقات ہوگی۔ انہوں نے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی اور ابھی شام پوری طرح نہ اتری تھی جب انہوں نے گاڑی اسفند ہاؤس کی سمت موڑی تھی۔ دوسری گاڑی میں اسفندیار کو دیکھا، اس کے ساتھ فائقہ اور پچھلی سیٹ پر الشبہ بھی تھی۔ اس کے قریب سے گزرتے اسفندیار نے زور سے ہارن بجا کر گویا انہیں متوجہ کرنے کی کوشش کی، جس پر وہ تلملا گئی اور سپیڈ سے گاڑی بھگا کر افندی ہاؤس کے گیٹ پر مارتی تھی، پھر ایسے ہی دندناتے اندر آ گئی تھی اور لاؤنج میں رک کر چلانے لگی، زینب زینب! کیا بات ہے؟ اماں ان کے چلانے پر ہولتے ہوئے آئیں۔ کیا سمجھتا ہے تمہارا بیٹا اپنے آپ کو؟ باپ کی جائیداد پر قابض ہو کر مجھ سے لڑے گا؟ نہیں، اس شہر میں وہ نوارد ہے، جبکہ میں سارے شہر سے واقف ہوں۔ اپنی توہین کے الزام میں اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیل سکتی ہوں، جہاں وہ ساری زندگی سڑتا رہے گا، سمجھی؟ ان کا سارا غصہ زینب پر نکلنے لگا۔ اور اسے سمجھا کر رکھو، یہاں رہنا ہے تو شرافت سے رہے، ورنہ… کیا کیا ہے اس نے؟ اماں سیدھی سادھی عورت خائف ہو گئی تھی۔ کیا کیا ہے؟ تم نہیں جانتی، تمہارا ہی سکھایا ہوا ہے، اور اب معصوم بن رہی ہو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو زینب، میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں اور نہ ہی ڈر کر بھاگنے والی۔ انہوں نے زینب کا بھاگنا جتا دیا تھا۔ میں جانتی ہوں، تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتی، اگر دل میں اس کا خوف ہوتا تو آج ایسے اکیلی نہ کھڑی ہوتی۔ اماں نے ناگواری سے ٹوکا تھا۔ میں اکیلی بھی سب پر بھاری ہوں۔ وہ پیر بڑھاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لجبا کے مجبور کرنے پر ان کے ساتھ ساحل پر آ گئی تھی اور اب احمد کو گود میں لیے الگ تھلگ بیٹھی تھی، جبکہ وہ الشبہ کے ساتھ لہروں کے تعاقب میں جا رہا تھا، بار بار پلٹ کر اسے بھی دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ انجان سی بن کر احمد کے ساتھ لگی رہی، پھر غبارے والے کو پکار کر اس سے غبارہ لیا اور اس کا دھاگا احمد کی کلائی پر باندھ دیا، جس سے بچہ خوش ہو کر ہوا میں لہراتا غبارہ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تو بس اس میں مگن ہو گئی تھی، کبھی دھاگا کھینچ کر غبارہ اس کے قریب کرتی، پھر ہوا میں چھوڑ دیتی۔ اس کھیل سے وہ خود بھی محظوظ ہو رہی تھی کہ قریب سے سلام کی آواز پر چونک کر ادھر متوجہ ہوتے حیرت سے بولی، رامیش! آپ رامیش ہیں نا؟ جی، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، بیٹھیں، اس نے کہا تو رامیش بیٹھ کر احمد کو دیکھنے لگا۔ کہ ہمارا بیٹا ہے؟ اس کے ہمارا کہنے پر رامیش اسے دیکھنے لگا۔ ہمارا؟ میرا اور شیری کا؟ اس کی وضاحت پر رامیش ذرا سا ہنس کر کہنے لگا، آپ اگر میرا کہتی تب بھی اس کا یہی مطلب ہوتا۔ بہرحال یہ بتائیں آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ پتہ نہیں، مجھے خود نہیں معلوم، بس شیری کے بعد دل چاہتا تھا کہیں دور نکل جاؤں، اور ایک روز اسی ارادے سے نکل کھڑی ہوئی، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا دنیا گول ہے، تو واقعی میں چلتے چلتے پھر وہاں آ گئی جہاں سے چلی تھی۔ اس نے خوبصورتی سے بات بنائی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ میں نے آپ کو آتے تو دیکھا تھا۔ رامیش نے دور سمندر کی لہروں میں اسفندیار اور الشبہ کو دیکھتے پوچھا۔ وہ… اس کی نظریں بھی ادھر بھٹک گئیں۔ وہ شیری کے بہن بھائی ہیں۔ شیری کے بہن بھائی؟ رامیش نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، شیری کے ڈیڈی نے 2 شادیاں کی تھیں، یہ پہلی بیوی کی اولاد ہیں، اس نے سرسری انداز میں بتایا۔ اچھا، شیری نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ رامیش کو تعجب ہوا، پھر پوچھنے لگا، کیسے ہیں یہ لوگ؟ اچھے ہیں، بلکہ بہت اچھے۔ کہاں رہتے ہیں؟ اب تو یہیں آ گئے ہیں، پہلے کا پتہ نہیں۔ اور آپ کہاں ہوتی ہیں؟ ماما کے پاس۔ وہ شاید اس کے ساتھ گھریلو معاملات شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی، جب بھی بہت آرام سے اور مختصر جواب دے رہی تھی۔ ماما کیسی ہیں؟
میں بہت عرصے سے ان کے پاس نہیں گیا اور فون بھی نہیں کر سکا۔ کیوں؟ بس شہری کے بعد دل و چاٹ ہو گیا اس گھر سے، ان راستوں سے۔ پھر ماما کا رویہ بھی چینج ہو گیا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ سے ملوں، اس لیے میں نے جانا ہی چھوڑ دیا۔ آخری بار اخبار میں آپ کی گمشدگی کا اشتہار دیکھ کر گیا تھا، کیا آپ نے جاتے ماما کو نہیں بتایا تھا؟ وہ پھر اسی بات پر آ گیا تھا۔ بتاتی تو کیا وہ جانے دیتی؟ اس نے کزن ذرا سا ہنس کر کہا، پھر فوراً بات بدل گئی۔ آپ نے شادی کر لی؟ نہیں، اور کروں گا بھی نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، کیوں؟ بس کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اس نے غالباً ٹالا، پھر سامنے دیکھ کر بولا، وہ لوگ آ رہے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر کچھ کہیں گے تو نہیں؟ نہیں، آپ بیٹھے رہیں، میں آپ کو اسفندیار سے ملواتی ہوں، گو کہ شہری سے مختلف ہیں مگر پھر بھی آپ کو ان میں شہری نظر آئے گا۔ وہ کہہ کر الشبہ کو دیکھنے لگی۔ اسفندیار کی طرف جان بوجھ کر متوجہ نہ ہوئی، اور جب وہ قریب آ گئی تب بھی الشبہ سے پوچھنے لگی، کیسا لگا تمہیں سمندر؟ بہت اچھا۔ الشبہ خوش تھی۔ پھر اس نے اسفندیار کو دیکھا، لیکن وہ رامش کو گھور رہا تھا، جسے گھبرا کر وہ فوراً تعارف کروانے لگی، اسفندیار، ان سے ملو، یہ رامش ہیں، شہری کے عزیز دوست، اور رامش یہ شہری کے بڑے بھائی ہیں۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ رامش نے اٹھ کر اسفندیار کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے تھام کر وہ اسی قدر بولا، مجھے بھی۔ پھر اسے دیکھ کر کہنے لگا، میں نے وہاں سے انہیں تمہارے پاس بیٹھتے دیکھا تو میں سمجھا شاید تمہارا کوئی بھائی۔ تم ٹھیک سمجھے، یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ اور فوراً بولی تھی، اچھا، پھر تو واقعی آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اسفندیار نے اب واقعی خوشی کا اظہار کیا تو رامش بے ساختہ ہنسا، جبکہ وہ سٹپٹا گئی تھی۔ چلو اسفندیار، سردی بڑھ گئی ہے اور اماں بھی انتظار کر رہی ہوں گی، تم جاؤ گاڑی میں بیٹھو، اسفندیار نے کہا، ساتھ الشبہ کو بھی جانے کا اشارہ کیا۔ اچھا رامش، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وہ رامش کو خدا حافظ کہہ کر الشبہ کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ اسفندیار بھی فوراً چلایا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی گردن پیچھے موڑ کر اسے بولا، یہ تم پیچھے کیوں بیٹھ گئیں؟ بس اب چلو، بہت دیر ہو گئی۔ کوئی دیر نہیں ہوئی، اور ابھی ہم گھر نہیں جائیں گے، کیوں الشبہ؟ اس نے الشبہ کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہا، لیکن اس نے فائقہ پر چھوڑ دیا، جیسے باجی کہیں گی۔ تمہاری باجی کو تو ہر بات میں نہ کہنے کی عادت ہے، اور تمہیں فضول بولنے کی۔ اماں کا بھی احساس نہیں ہے، بیچاری گھر میں اکیلی ہیں، احمد کو ہی ان کے پاس چھوڑ آتی ہوں۔ وہ بڑبڑانے کے انداز میں بول رہی تھی۔ اسفندیار نے سر جھٹک کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ پھر وہ بڑبڑانے کے انداز میں اپنے آپ سے بولنے لگا، اسے بڑا دوسروں کا احساس ہے، پل میں سارا موڈ خراب کر دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ کیسے مزے سے بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ شہری کا دوست اور شہری کے بھائی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسے ہنسی آنے لگی، جسے وہ مشکل روک کر بولی، شہری کا دوست بے ایمان نہیں ہے تو کیا میں؟ وہ چھل کر اسی قدر کہہ سکا کیونکہ آئینے میں اس کے ہونٹوں میں چھپی مسکراہٹ دیکھ لی تھی، اور اس مسکراہٹ سے اسے جیسے زندگی مل گئی تھی، جو بقیہ تمام راستہ بس وہ ہنستا گنگناتا رہا تھا، میں کوئی ایسا گیت گاؤں کہ آرزو جگاؤں اگر تم کہو۔ اور جب گھر کے سامنے گاڑی روکی تو تب گہری سانس کھینچ کر بولا، لو بھائی، میں نے تمہاری بات رکھ لی، گھر آ گیا۔ ارے، وہ گاڑی سے اترتے ہی چونک گئی، یہ تو اعظام بھائی کی گاڑی ہے، اعظام بھائی آئے ہیں شاید۔ شاید کیوں، جب ان کی گاڑی ہے تو یقیناً وہی آئے ہوں گے۔ اسفندیار اس کی گود سے احمد کو لیتے بولا، چلو اور ذرا سنبھل کر، میرا مطلب ہے رونا دھونا مت مچا دینا۔ الشبہ تو احمد کو اپنے کمرے میں لے جانا نہیں تو اس کے رونے سے پریشان ہو جائے گا۔ میں کوئی نہیں رو رہی۔ وہ اسے دھکیل کر تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی تو اسفندیار نے احمد کو الشبہ کی گود میں دے کر پہلے اسے دوسرے دروازے سے اندر بھیجا، پھر بھاگ کر اسے کوریڈور میں ہی روک لیا۔ سنو، اعظام کے ساتھ تمہارے ابو بھی آئے ہوں گے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے فوراً ٹوکا، لیکن وہ انسنی کر کے بولا، اور تم نے یہی کہنا ہے کہ تم یہاں سے میرے ساتھ گئی تھی، یعنی میں تمہیں لے گیا تھا، ماما سے ناروا سلوک سے بچانے کی خاطر، سمجھی؟ وہ اپنی بات کہہ کر تیزی سے پلٹا اور لاؤنج میں داخل ہو گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی تھی۔ اس کی بات سمجھنے میں اسے زیادہ دیر تو نہیں لگی، لیکن سمجھ کر جو سناٹے کی کیفیت تھی اسے ٹوٹنے میں کچھ دیر لگی تھی۔ اس کے بعد اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھتے ہی اعظام کا دل جیسے چہرے پر دھڑکا تھا، بس ایک پل، اور اس ایک پل میں اس کے سارے مردہ احساسات کو گویا زندگی مل گئی تھی کہ بیک وقت وہ ہنسنا بھی چاہتا تھا اور رونا بھی۔ فائقہ، ابو نے پکارا تو وہ بھاگ کر اٹھ کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ابو، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں۔ اس کے آنسو روانی سے جھلک رہے تھے۔ نہیں نہیں بیٹا، ابو سے ساتھ لے کر بیٹھ گئے تھے، تم رو مت، تمہارے رونے سے مجھے دکھ ضرور ہوتا ہے۔ میں بہت بری ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتے یہی کہے جا رہی تھی، آخر اسفندیار نے اس کا بازو کھینچ کر الگ کیا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے، انہیں بھی پریشان کر رہی ہو۔ وہ ہتھیلیوں سے آگے رکھنے لگی اور ابو اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرنے میں لگ گئے۔ آپ کب آئے؟ اسفندیار نے بیٹھتے اعظام سے پوچھا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی، اعظام نے چونک کر جواب دیا۔
मामा से मुलाकात हुई? आमीन शहरी की मामा से। नहीं, आपकी वालदा ने आकर बताया कि आप लोग कहीं बाहर गए हैं और हमारा ख्याल था कि शायद आपको आने में वक्त लगेगा। इज़ाम ने कहा तो वो ज़रा सा हंसकर बोला, देर हो सकती थी लेकिन फायका ने घर घर की रट लगा दी। इसे आपके आने का इल्हाम हो गया था। वो कुछ कहते उठ खड़ा हुआ था। मैं अहमद को लेकर आता हूँ। और हाँ, आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफ़ी? कुछ नहीं बेटा, अब वो बोल पड़े। कोई तकलीफ नहीं, बस अब कोई तकलीफ नहीं करो, बस अब हम चलेंगे। उधर फायका की अम्मी उसका इंतज़ार कर रही हैं। फिर भी अंकल चाय तो पी ही लें। वो कहते चला गया तो अब वो फायका के सर पर हाथ रखकर पूछने लगे, चलोगी ना बेटा? जी अब्बू, मैं तो खुद आना चाहती थी। बताया है असफंदियार ने, जाओ अपनी सास से कह आओ कि तुम हमारे साथ जा रही हो। अबू ने कहा तो उसने होंठ भींचकर अपने अंदर उठते अचानक तनफ्फुर को दबाने की सही की। फिर उठकर पहले कमरे में आई और मुंह हाथ धोने के बाद बेगम आफंदी के कमरे में जाते बोली, मामा मैं अब्बू के साथ जा रही हूँ। बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेगम आफंदी ने उसकी बात को कोई अहमियत ना दी और ठहरे लहजे में कहा, लेकिन अब उसके एहसास जाग गए थे और उसे अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो गया था। जब भी उन्हीं के अंदाज में कहने लगी, नहीं अब कोई बात नहीं होगी। यूँ भी मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगी, मुझे मेरा एग्रीमेंट याद दिलाएंगी और ये भी कि मैंने असफंदियार से नस्बतदारी का वादा लिया या नहीं। तो मामा ये तो सब बेकार बातें हैं। आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि इस कागज़ के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं। असल अहमियत इन कागजात की है जो असफंदियार के पास हैं। उनके बाप की वसीयत, जिसे आप किसी कीमत पर रद्द नहीं कर सकती और ना ही झुटला सकती हैं। आपको अगर अपनी सलाहियतें आजमानी हैं तो इन कागजात को झुटलाने पर आजमाएं। मेरे साथ आपका कोई मामला नहीं। तुम 2 टके की औरत मुझे चैलेंज कर रही हो? बेगम आफंदी गुस्से से कांपते हुए उस पर झपट पड़ने को तैयार थीं। मैं ना 2 टके की औरत हूँ और ना ही आपको चैलेंज कर रही हूँ। सिर्फ हकीकत बता रही हूँ, जो मुझ पर भी अभी कुछ देर पहले ही वाज़ह हुई है। मैं कभी भी इतनी कमज़ोर नहीं थी। मुझे तो अव्वल रोज़ ही शरियार की मोहब्बतों ने मजबूत बना दिया था, लेकिन फिर उसके गम ने उसी कदर मुझे तोड़ भी दिया और इस टूटी हुई औरत को आप मज़ीद तोड़ने में लगी हैं। जवान बेटे की मौत का गम तो आपको था ही नहीं। आपको सिर्फ धन दौलत की फिक्र रही और इसी पर काबिज रहने के लिए मुझसे बच्चा छीनने की फिक्र, प्लानिंग। अगर मेरे हवा साथ ना छोड़ते तो मैं शहरी के बाद एक पल यहाँ ना रुकती और उसी वक्त आपकी सारी प्लानिंग पर लानत भेजकर चली जाती और देखती कि आप मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं। बेगम अफंदी को उसकी जुर्रत ने शिद्दत और गंग कर दिया था, जबकि आंखों से शोले निकल रहे थे। उसने चंद लम्हे रुककर उनकी शोला बार आंखों में देखा, फिर सर झटक कर कहने लगी, लेकिन शायद अल्लाह को मुझे इन लोगों से मिलाना था जिनसे मिलने की हसरत लिए शहरी चला गया। जब ही बेसोचे समझे घर से निकल खड़ी हुई थी। बहरहाल इन सारी बातों के बावजूद मेरा दिल आपकी तरह पत्थर नहीं हुआ। जो दिल मोहब्बतों से आबाद हो उसमें नफरत और इंतकाम जगह नहीं बना पाते। मैं अगर चाहूँ तब भी आपसे नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि आप शहरी की माँ हैं और वो आपसे बेहद मोहब्बत करता था। जब भी मेरे सामने गिड़गिड़ाया था कि मामा को माफ़ कर दो, उनसे दूर चली जाओ, मुझे उसका गिड़गिड़ाना अब भी बहुत तड़पाता है मामा। उसकी आवाज़ भरा गई थी। चंद लम्हे रुककर कहने लगी, मैंने आपको माफ़ किया, आप भी मुझे माफ़ कर दें और मामा ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। अम्मा, लिशबा और स्पंदियार, उनके दिल में आपके खिलाफ इंतकामी जज्बा होता तो क्या शहरियार की बीवी और बच्चा सलामत आपके सामने आ सकते थे? नहीं, स्पंदियार ने मुझे अमान भी तब दी थी जब उसे मालूम हुआ कि मैं उसके भाई की बीवी हूँ। इससे पहले वो मुझे अपने घर पर रुकने के लिए भी तैयार नहीं था। आप भी उन्हें शहरी के बहन भाई समझकर दिल से सारी नफरतें मिटा डालें, फिर देखें कि आपका कितना ख्याल रखते हैं। तुम? बेगम पाबंदी फिनकार रही थी। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने तासुब से सर हिलाया जैसे ये औरत नहीं सुधर सकती। फिर ना चाहते हुए भी कह गई, आप बहुत पछताएंगी। शट अप! बेगम आफंदी गुस्से से पागल होकर चीखीं और तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ी थीं और वो ये समझी उसका एग्रीमेंट निकालकर फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगी। जब ये सर झटक कर उनके कमरे से निकल आई, अब्बू उसके बेटे को गोद में लिए अम्मा की बात सुन रहे थे, जबकि असफंदियार इज़ाम को अपनी अपनी बातें बता रहे थे। उसे देखकर फौरन पूछा, मिल गई इजाज़त? मैं इजाज़त लेने नहीं, बताने गई थी। वो उसे घूर कर बोली, अच्छा। वो बेयकीनी से हंसा तो वो उसकी तरफ से रुख मोड़कर अब्बू से बोली, अब्बू मैं अहमद का बैग तैयार करके आती हूँ। हाँ बेटा जल्दी करो, तुम्हारी अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। बस 5 मिनट, वो कहकर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी कि इतनी तेजी से बेगम आफंदी को कमरे से निकलते देखकर रुकते ही उनके मुंह से चीख निकली थी, जिस पर सब उसके तरफ मुतवज्जा होना चाहते थे, लेकिन दरमियान में बेगम आफंदी के हाथ में रिवॉल्वर देखकर सब अपनी जगह जैसे थम गए। बेगम आफंदी की नज़र सब पर से होती हुई स्पंदियार पर ठहर गई तो अम्मा ने दहल कर उसका बाजू थाम लिया। राहिल तू चुप रहना।
وہ بس اپنا ہاتھ اماں کے ہاتھ پر رکھ سکا تھا۔ بچ گئے تھے تم، اب نہیں بچو گے۔ بیگم افندی ریوالور اسفندیار پر تانے چند قدم آگے آ کر رک گئی تھی۔ میڈم آپ ہوش میں نہیں ہیں، نظام نے کہا تو وہ ان کی طرف دیکھے بغیر کہنے لگی، ہاں میں ہوش میں نہیں ہوں، اسے مار کر ہی ہوش آئے گا مجھے، بہت زوم ہے اسے خود پر، اور اس کی شہ پر ہی یہ معمولی لڑکی۔ انہوں نے اپنا رخ فائقہ کی طرف مڑا تو اس نے چیخ کر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے تھے، بس اتنی ہمت ہے، ابھی تو اکڑ رہی تھی، کہاں گئی تمہاری اکڑ؟ مجھ پر لعنت بھیج کر جا رہی تھی، جاؤ جاؤ ہمت ہے تو۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، وہ اسی طرح چہرہ چھپائے رندی آواز میں بولی تھی۔ روتی کیوں ہو، تم تو بہت بہادر ہو، بیگم افندی طنزیہ کہہ کر چیخیں، ہاتھ نیچے کرو۔ اس نے ہاتھ نیچے کر کے ان کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ ماما خدا کے لیے یہ سب نہیں کرے، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا، وہی ہوتا ہے، وہی ہونا ہے، ہمیشہ سے وہی ہوتا رہے گا جو میں نے چاہا، ابھی بھی۔ اسفندیار اور الزام نے ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا اور اگلے ہی پل اسفندیار اٹھ کر اس کے ہاتھ سے ریوالور جبڑنا چاہتا تھا، لیکن ادھر سہمی ہوئی اماں بے اختیار اس کا بازو کھینچ کر چیخی تھی، نہیں راحل! اور چونکنا کھڑی بیگم افندی نے فوراً پلٹ کر گولی داغ دی تو یکدم محشر برپا ہو گیا تھا۔ راحل راحل! اماں کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ الزام نے چھلانگ لگا کر بیگم افندی کی کلائی تھامی تھی، لیکن دیر ہو چکی تھی، اسفندیار کی پسلیوں سے خون کی دھار بہہ نکلی تھی اور وہ توانا مرد اماں کے کمزور بازو میں جھول رہا تھا۔ راحل! اسفندیار! راحل! فائقہ حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس چیخو پکار سے الجبا بھاگی آئی اور پھر وہ بھی چیخنے لگی تھی۔ شہری کا جانا طے تھا۔ اسفندیار تمہیں میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ اس کا گریباں جھنجھوڑنے لگی تو وہ بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھول کر اسے دیکھنے لگا، لیکن درمیان میں دھن کی چادر تن گئی تھی۔ پھپھا جان! الزام نے گمسم بیٹھے ابو کو پکارا، تب چونکنے کے ساتھ وہ بھی حرکت میں آ گئے، پہلے ایمبولینس پھر 15 ڈائل کیا اور دونوں کے آنے تک ایک ایک کو تسلی دینے کی صحیح کرتے رہے۔ بیگم افندی الزام کی مضبوط گرفت میں بے بس ہو کر فاحش گالیاں بکنے لگی تھیں، لیکن پولیس کو دیکھتے ہی انہوں نے یوں رنگ بدلا کہ الزام بھی شدت رہ گئے۔ شہری چلا گیا نا، بہت تکلیف میں تھا، میں نے مار ڈالا اسے، مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، اچھا ہوا نا وہ مر گیا۔ ایس پی سلطان احمد اس پاگل عورت کو اپنے ساتھ لے گیا اور الزام اسفندیار کے ساتھ ہاسپٹل چلے گئے تو ایک دم جیسے ساری کائنات ساکن ہو گئی تھی، جو جہاں تھا وہیں سانس روک کے کھڑا تھا، جبکہ اماں کارپیٹ پر پھیلے خون پر ہتھیلیاں رکھ کر وہیں سجدے میں گر گئی تھی۔ مان فون کی گھنٹی نے ساکت وجودوں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ باجی! الجبا چونک کر چلائی اور پھر بھاگ کر اسے لپٹ گئی تو اس کے کانپتے وجود کو سنبھالتے سنبھالتے وہ خود گرنے لگی۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، تب ابو نے احمد کو صوبے پر لٹا کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو ابو، آپ کہاں ہیں؟ دوسری طرف رابعہ تھی، ابو کی آواز پہچانتے بولی، میں یہاں فائقہ کے پاس ہوں بیٹا، خیریت؟ ابو نے بہت سنبھل کر کہا تو پوچھنے لگی، آپ اسے لے کر نہیں آ رہے؟ امی انتظار کر رہی ہیں۔ ہاں نہیں، ابھی نہیں آ سکتی وہ۔ کیوں؟ بس وہ کچھ، ابو کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہیں۔ ابو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ رابعہ ٹھٹکی تھی، نہیں بیٹا ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اور ہاں مجھے آنے میں دیر ہوگی، فکر نہیں کرنا، اپنی امی کو بھی اطمینان دلا دو کہ فائقہ بالکل ٹھیک ہے، 1-2 روز میں آ جائے گی ان کے پاس۔ ابو نے اپنی بات کہہ کر فون رکھ دیا اور پہلے اماں کو دیکھا جو ابھی تک سجدے میں تھی، پھر فائقہ الجبا کے قریب جا کر دونوں سے کہنے لگے، بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنی ماں کو دیکھو۔ فائقہ جاؤ اٹھاؤ انہیں، اور تم بیٹا اماں کے لیے گلوکوز بنا کر لاؤ، ابھی ایس پی آنے والا ہے تفتیش کے لیے۔ فائقہ نے بمشکل الجبا کو خود سے الگ کیا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اماں کے قریب آ کر گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اماں اٹھیں، اماں راحل کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رو پڑی تھی تو عقب سے ابو نے سرزش کی، فائقہ اٹھیں نا، اماں اٹھیں۔ اس نے اب اماں کو جھنجھوڑ ڈالا، پھر زبردستی انہیں کھینچ کر صوفے پر بٹھایا تو ان غمزدہ عورت کو ابو بھی بس ایک نظر ہی دیکھ سکے، اس کے بعد ان کی ہمت نہ ہوئی ان کی طرف دیکھنے کی۔ خود کو سنبھالے اماں، پھر ہم راحل کے پاس جائیں گے، اس نے کہا تو اماں گمسم انداز میں اسے دیکھ کر بولی، راحل کے پاس؟ ہاں اماں، ہاسپٹل چلیں گے، پہلے منہ دھو لیں، اور یہ کپڑے اس طرح کیسے جائیں گے؟ اس نے ان کے خون آلود ہاتھوں اور کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تو اماں اپنے ہاتھ دیکھتے ہوئے رو پڑی، ڈائن نے میرے بچے کا خون کر دیا۔ نہیں اماں، راحل کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے اماں سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ فائقہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کا بیٹا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، جاؤ بیٹا ان کے ہاتھ منہ دھلوا دو اور پھر کپڑے بھی بدلواؤ۔ ابو نے انہیں تسلی دیتے ہوئے اس سے کہا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، پھر ہم ہاسپٹل جائیں گے ابو، ہاں الزام کا فون آ جائے، پتہ نہیں کہاں لے گیا ہے۔ ابو نے کہتے ہوئے اسے اماں کو ساتھ لے جانے کا اشارہ کیا، چلے اماں جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لیں، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا نا۔ اماں اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی تو ابو سے پوچھنے لگی،
انشاءاللہ مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اب اسے یہاں نہیں آنے دوں گی، پہلے ہی منع کرتی تھی وہ۔ اماں وہ انہیں کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی تو وہاں الشبا گھٹنوں میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یا اللہ، اس نے پہلے اماں کو واش روم میں بند کیا، پھر بھاگ کر الشبا کے پاس آئی۔ الشبا خدا کے لیے ہمت سے کام لو، میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، اماں کو دیکھو، اماں کو دیکھوں یا تمہیں، اور مجھ سے تو اپنا آپ بھی نہیں سنبھالا جا رہا، بتاؤ میں کیا کروں، مجھے بھائی کے پاس لے چلو۔ الشبا ہچکیوں کے درمیان بولی۔ چلیں گے، سب چلیں گے، لیکن اس طرح روتے ہوئے نہیں، چلو اٹھو، تم بھی منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لو، ورنہ ابو لے کر نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا تو الشبا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جاؤں گی اپنے بھائی کے پاس، اور باجی تم کپڑے نہیں بدلو گی، یہ خون؟ ہاں میں بھی، اس نے اسی قدر کہا کہ ابو کی آواز آئی۔ فائقہ بیٹا جلدی آؤ، ایس پی صاحب آئے ہیں۔ الشبا اماں جیسے ہی نکلی، انہیں ادھر بھیج دینا، وہ کہتے ہوئے لاؤنج میں آ گئی اور ایس پی کو دیکھ کر سر کے اشارے سے سلام کرنے کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس نے بیٹھنے سے پہلے پوچھا، آپ بیگم شہریار افندی؟ اس نے خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے کی صحیح کی تھی۔ بیگم جیلان افندی سے آپ کا رشتہ؟ ایس پی نے بیٹھنے کے بعد پوچھا۔ وہ میری ساس ہیں؟ یعنی جنہیں گولی لگی ہے وہ آپ کے شوہر؟ جی نہیں، وہ میرے جیٹھ ہیں اسفندیار، وہ فوراً بولی۔ اور آپ کے شوہر؟ ان کی وفات ہو چکی ہے 1 سال پہلے۔ اوہ، ایس پی کچھ دیر خاموش رہا، پھر پوچھنے لگا، آپ بتا سکتی ہیں یہ حادثہ کیوں ہوا؟ ان ماں بیٹے کے درمیان کیا جھگڑا تھا؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسفندیار ان کی سگی اولاد نہیں ہے، یعنی ان کے سوتیلے بیٹے ہیں، اور جھگڑا جائیداد وغیرہ کا ہوگا یا ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو، بہرحال میرے علم میں نہیں۔ اس نے کہا تو پوچھنے لگا، ابھی کیا بات ہوئی تھی جس پر ریوالور نکالنے کی نوبت آ گئی؟ کوئی بات نہیں ہوئی، سب یہی موجود تھے، میرے والد اسفندیار اور ان کی والدہ البتہ ماما یعنی میری ساس اپنے کمرے میں تھی، میرے والد مجھے لینے آئے تھے اور میں ان کے ساتھ جانے والی تھی کہ اچانک ماما ریوالور لے کر آ گئیں۔ وہ بہت سوچ کر بول رہی تھی، جب بھی اپنی بیگم افندی کے ساتھ باتیں گول کر گئی، صرف اس لیے کہ وہ اپنا باب نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ آتے ہی انہوں نے گولی چلا دی تھی۔ ایس پی نے پوچھا، تب بھی اماں آ گئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی، یہ اسفندیار کی والدہ ہیں، السلام علیکم۔ ایس پی نے اٹھ کر سلام کیا اور جب اس نے اماں کو بٹھا دیا تب وہ بیٹھ گیا اور کچھ پوچھنے سے پہلے تسلی دینے لگا، اماں جی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، بڑے اسپتال لے گئے ہیں، فوراً سارے انتظام کر دیے جائیں گے، خون بھی مل گیا، اللہ اسے لمبی زندگی بخشے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، یہ ڈائن شروع سے ہی اس کی دشمن تھی، پہلے بھی کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ اماں خود ہی شروع ہو گئی تھی، پھر ایس پی کے پوچھنے کے لیے کچھ باقی نہ رہا تھا۔ نظام پچھلے 1 گھنٹے سے آپریشن تھیٹر کے بند دروازے پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، جس کے اس طرح زندگی اور موت کے درمیان اس لاچار شخص سے کل تک ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، بس تھوڑی سی شناسائی تھی، لیکن ابھی یہاں آنے سے کچھ دیر پہلے وہ اچانک بہت اہم ہو گیا تھا، اور اسے اہم کرنے والی وہ تھی جو ساری مصلحتوں کا دامن چھوڑ کر اسے جھنجھوڑتے اس کی چھاتی سے جا لگی تھی۔ شہری کا جانا طے تھا، اسفندیار تمہیں میں نہیں جانے دوں گی۔ اس کی سماعتوں پر مسلسل اس کی فریاد دستک دے رہی تھی، اور اس بار وہ شدت سے اس کے شہزادے کی لمبی عمر کی دعائیں مانگنے لگے تھے۔ ایک بار پہلے اس نے کہا تھا، میرے لیے دعا کیجیے گا اعظام بھائی۔ کیا دعا کروں؟ انہوں نے یوں ہی پوچھا تھا اور وہ بولی، اللہ میرے شہزادے کو لمبی عمر دے۔ اور اس وقت شاید انہیں یاد نہیں رہا تھا اور اب اس نے کہا نہیں تھا، پھر بھی ان کی دھڑکن اس شخص کی سلامتی مانگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی وہ غافل نہ ہوئے تھے۔ پورے 2 گھنٹے کے بعد جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تو ان میں اتنی سکت نہ رہی تھی کہ فوراً اٹھ کر ڈاکٹر سے پوچھتے، کیونکہ ایک ہی زاویے پر بیٹھے بیٹھے بدن سن ہو گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ آئے کانسٹیبل نے ڈاکٹر کو روک لیا تھا۔ بچ گیا؟ کانسٹیبل نے اپنے جاہلانہ انداز میں ڈاکٹر سے پوچھا، تب وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر ڈاکٹر کے قریب آئے۔ ڈاکٹر صاحب وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اصل میں خون زیادہ بہہ گیا ہے، مزید خون کی ضرورت پڑے گی، آپ انتظام رکھیں، ڈاکٹر نے کہا تو پوچھنے لگے، اور گولی نکال دی ہے؟ مجھے اس کا بیان لینا ہے۔ کانسٹیبل کو اپنی پڑی تھی، سوری ابھی وہ ہوش میں نہیں، ڈاکٹر کہہ کر جانے لگا کہ انہوں نے فوراً پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ دیکھنے میں حرج نہیں، لیکن پلیز بس ایک نظر، پھر مجھے فون کر کے اس کے بارے میں بتانا ہے، انہوں نے کہا تو ڈاکٹر اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گیا، آپ پلیز اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کریں۔ اعظام نے کانسٹیبل کی بے چینی محسوس کر کے کہا تو وہ پوچھنے لگا، آپ کا کون ہے؟ بھائی سمجھ لیں، وہ کہہ کر آپریشن تھیٹر میں آ گئے جہاں اسفندیار کو ICU میں منتقل کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ وہ دروازے میں رک کر اسے دیکھنے لگے، جس کا دراز سراپا بے حس و حرکت پڑا تھا، البتہ چہرے پر آکسیجن ماسک کے باعث سانسوں کی آمد و رفت زندگی کا احساس دلا رہی تھی۔ اعظام چند لمحے رکے، پھر انہی پیروں واپس پلٹ آئے تھے اور نیچے استقبالیہ میں آ کر آفندی ہاؤس کے نمبر ڈائل کیے تو ادھر یقیناً سب منتظر تھے، جبھی فوراً ریسیور اٹھنے کے ساتھ ابو کی آواز آئی تھی، ہیلو
جی پھپھا جان، میں اعظام، انہوں نے کہا تو ابو بے قراری سے پوچھنے لگے۔ ہاں بیٹا کہو، خیریت ہے نا؟ جی آپریشن ہو گیا ہے، انشاءاللہ خیریت ہی ہوگی، انہوں نے تسلی دی تھی۔ وہ کہ ہاسپٹل میں ہے، میں اس کی والدہ کو۔ کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ میں اس کی والدہ کو۔ ابو نے اسی قدر کہا کہ وہ بول پڑے۔ نہیں پھپھا جان، ابھی نہیں، یہاں نہ لائیں، یہاں نہ ہی لائیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ ICU میں ہے اور بیچاری بوڑھی خاتون کہاں رات بھر پھر راہداری میں بیٹھی رہیں گی۔ یہ تو ہے، لیکن یہاں بھی تو وہ بے چین ہیں۔ آپ انہیں اطمینان دلائیں، انشاءاللہ صبح تک اس کو ہوش آ جائے گا۔ اچھا ایک کام کرو، رابعہ کو فون کر دو، لیکن اسے یہ مت بتانا کہ کچھ اور کہہ کر مطمئن کر دو، میں ظاہر ہے اس وقت ان سب کو چھوڑ کر گھر نہیں جا سکتا۔ جی بہتر، انہوں نے کریڈل پر ہاتھ رکھ کر سلسلہ منقطع کیا، پھر گھر کے نمبر ملائے اور ادھر رابعہ بھی منتظر تھی۔ ہیلو، کون؟ اعظام۔ ہاں اعظام بھائی، کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ آ کیوں نہیں رہے؟ مجھے فکر ہو رہی ہے۔ رابعہ ان کی آواز سنتے شروع ہو گئی۔ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ، انہوں نے کہا تو وہ چڑھ کر بولی۔ میں نہیں سو سکتی، آپ ابو کو بلائیں۔ پھپھا جان یہاں نہیں ہے، میرا مطلب ہے میں ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے بتایا تو وہ مزید الجھ کر پوچھنے لگی۔ ہاسپٹل؟ کیوں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ اسفندیار ہے نا، بس اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں لے کر آیا ہوں، اور پھپھا جان وہیں فائقہ کے پاس رہ گئے ہیں، صبح آ جائیں گے، ہو سکتا ہے فائقہ کو بھی ساتھ لے آئیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ رابعہ نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھی، انہوں نے تیز لہجے میں کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ اس نے ابو کو اپنے کمرے میں بھیج دیا اور خود اماں اور رشبہ کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اماں کے تو سونے کا سوال ہی نہیں تھا، انہوں نے جائے نماز بچھا لی، البتہ رشبہ کو اس نے زبردستی لٹا دیا تھا اور اس کے ایک طرف احمد کو سلا دیا، دوسری طرف خود نیم دراز ہو کر آہستہ آہستہ اس کا سر تھپکنے لگی۔ رشبہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی، باجی تمہارے ابو نے بھائی کا کیا بتایا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، صبح تک انشاءاللہ ہوش میں بھی آ جائے گا، ابھی بے ہوش ہے، رشبہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ ہاں ڈاکٹر خود بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس نے تسلی دی اور پھر اس کا ہاتھ چوم لیا۔ اب سو جاؤ ورنہ صبح جلدی آنکھ نہیں کھلے گی، اماں کو بھی بلاؤ نا۔ اماں؟ رشبہ نے اماں کو پکارا تو فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، انہیں پریشان مت کرو، مانگنے دو انہیں، اللہ انہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا، پھر اماں پر نظریں جا ٹھہری جو انتہائی عاجزی سے گڑ گڑا رہی تھیں، پھر اسی طرح سجدے میں چلی گئی تو اس نے بیڈ کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ کاش ماما بھی اسی طرح گڑگڑائی ہوتی تو شاید اللہ کو ان پر رحم آ جاتا، لیکن نہیں، وہ رحم کے قابل نہیں ہے، بہت ظالم ہے وہ ہمیشہ سے، اور اب بھی نہیں۔ وہ بیگم افندی کے لیے سزا سوچنے جا رہی تھی کہ جھجری کے ساتھ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اماں بھی سجدے میں تھی اور رشبہ اس کا ہاتھ سینے پر دبا کر سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اماں کے لیے چائے بنانے کے خیال سے کمرے سے نکل آئی تھی، کیونکہ جان گئی تھی کہ اماں جب تک راحل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گی، سونا تو دور کی بات تکیے پر بھی سر نہیں رکھیں گی۔ وہ کمرے سے نکل کر سیدھی کچن میں آئی تو وہاں ملازمہ کونے میں دبکی اونگ رہی تھی۔ زندہ؟ اس نے حیرت سے پکارا تو ملازمہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی بی بی، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اپنے کوارٹر میں جا کر سو، اس نے قد ناگواری سے کہا تو وہ ہاتھ جھاڑ کر بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے بی بی جی۔ کیوں؟ وہ جی بڑی بیگم صاحب نے خون کر دیا، اور جی بکو مت، چلو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے ٹوک کر کہتی کیتلی میں پانی ڈالنے لگی۔ بی بی جی کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں، ملازمہ کو رکنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ کوئی کام نہیں، تم جاؤ، اس نے زبردستی اسے بھیج دیا، پھر جلدی سے چائے بنا کر اماں کے پاس لے آئی اور اپنے ہاتھوں سے بہت اصرار کر کے انہیں پلانے لگی۔ صبح راحل گیا تھا دفتر، اماں اس کا کپ والا ہاتھ پرے دھکیل کر بتانے لگی، وہیں کوئی جھگڑا ہوا ہوگا، جب آیا تو چپ چاپ اپنے کمرے میں لیٹ گیا تھا، اور شام میں جب تمہاری ساس آئی تو وہ بھی بہت غصے میں تھی، مجھے دھمکا رہی تھی، کہہ رہی تھی سمجھا کر رکھو اپنے بیٹے کو، پھر سمجھانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اماں کی آواز بھرا گئی تو اس نے جلدی سے کپ نیچے رکھ کر ان کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور بے اختیار بولی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اماں، پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگی، آپ روئیں نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی یہی کہتا ہے، پر اب میں اس کی ایک نہیں سنوں گی، تو بھی سمجھانا اسے، ادھر مظفر گڑھ میں اللہ نے بڑی عزت دے رکھی تھی اور کسی شے کی کمی بھی نہیں تھی، تجھے پتا تو ہے، دیکھی تھی نا تو نے کوئی کمی؟ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا، بس اب ہم وہیں جائیں گے، شوق پورا ہو گیا اس کا یہاں آنے کا، پھر کبھی نہیں آنے دوں گی، اور تو بھی میرے ساتھ چلنا، وہ تیرے بیٹے۔ اماں، وہ تڑپ گئی، میرے منہ میں خاک، چل جا۔ اماں نے سر جھٹک کر اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے تسبیح اٹھا لی تو منت سے بولی، کچھ دیر سو جائیں اماں،
اماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب وہ چائے کا کپ اٹھا کر کمرے سے نکل آئی اور پہلے اپنے کمرے میں جھانک کر ابو کو سوتے دیکھا، پھر فالتو لائٹس آف کرتے ہوئے جب بیگم افندی کے کمرے تک آئی تو فوراً ان کی ہمت نہ ہوئی اندر جانے کی۔ پہلے بھی ان کی غیر موجودگی میں وہ کبھی ان کے کمرے میں نہ آئی تھی۔ شاید ان کے اچانک جانے کا خدشہ تھا اور اب کو کہ یقین تھا کہ وہ اس وقت نہیں آ سکتی، پھر بھی وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ لگ کر ادھر ادھر دیکھتے اس کی نظریں الماری پر جا ٹھہری تھی۔ اس وقت بیگم افندی اسی طرف لپکی تھی، گویا انہیں یہیں سے ریوالور نکالا ہوگا۔ اسے اپنی ہمتیں مجتمع کرنے میں کچھ وقت لگا، پھر اس نے بہت احتیاط سے ان کی ہر شے دیکھ ڈالی تھی، الماری، لاکر اور سیف، کیونکہ اسے کسی خاص چیز کی تلاش نہیں تھی، بس ایک فطری تجسس تھا کہ اس عورت کے پاس ایسا کون سا ہتھیار ہے جس نے اسے ناقابل شکست بنا دیا ہے۔ شاید پیسہ۔ اس نے ان کا بینک بیلنس چیک کرتے ہوئے سوچا تو ان کی بقیہ زندگی کے لیے کافی سے زیادہ تھا کہ وہ دنیا میں کہیں بھی بقیہ زندگی آرام سے گزار سکتی تھیں، پر جانے انہیں مزید کی ہوس کیوں تھی۔ اس نے ہر شے اسی احتیاط سے واپس رکھ دی، بس وہ ایک سادہ پیپر جو بیگم افندی نے اسے سائن کروایا تھا وہ نکال لیا اور اسے دیکھتے اسے کیا کچھ یاد نہ آیا تھا۔ حقیقتاً اس کاغذ نے اس کی زندگی بدل دی تھی، جس پر کوئی تحریر نہ لکھی تھی، اور جیسے ہر موڑ پر رقم تھا۔ وہ کتنی دیر اس سادہ پیپر پر نظر جمائے بیٹھی رہی اور ہر موڑ کے حساب سے خود ہی لکھنے لگی۔ اس وقت جب ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب اس نے سوچا تھا کہ شاید ہی اتنی رقم کے عوض بیگم افندی تاحیات اسے اپنی فرم میں ملازمت کا پابند کر دیں گی۔ میں ساری زندگی جیلان ماربل انڈسٹری میں نوکری کی پابند ہوں۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ باقاعدہ نمبرز کے ساتھ لکھتی چلی گئی تھی۔ نمبر 2، میں شہریار کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ نمبر 3، میں نے پیسے کی خاطر شہریار سے شادی کی ہے۔ نمبر 4، میں شادی کے عوض بیگم افندی کے 2 کروڑ روپے وصول کر چکی ہوں۔ نمبر 5، میں اپنا بیٹا اپنی مرضی سے بیگم افندی کو دے کر خود ان سے دور جا رہی ہوں اور کبھی بیٹے سے ملنے کی خواہش نہیں کروں گی۔ اس کے خیال میں ہر موڑ کے حساب سے بیگم افندی یہی لکھ سکتی تھیں، اور یہ نہیں تھا کہ انہیں موقع نہیں ملا تھا، بلکہ وہ اس کے بغیر ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی تھیں، جبکہ وہ ہمیشہ خائف رہی تھی، جس پر اب اسے افسوس ہو رہا تھا۔ وقت گزر جاتا ہے تب ہمیں عقل آتی ہے، لیکن میں کرتی بھی کیا؟ کسی کو ہمراز بھی تو نہیں بنا سکتی تھی۔ اذان بھائی کو ہی بتا دیتی تو پھر کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، سب یہی ہونا تھا۔ زندگی آسانی سے کب گزرتی ہے، اور جو زندگی آسانی سے گزرے وہ زندگی ہی کیا؟ سیدھی شفاف سڑک پر چلتے چلتے بالآخر اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، اور جو کوئی موڑ آ جائے تو پھر کچھ خوشی کچھ خوف کے ساتھ نئی جستجو کے جانے اس موڑ پر کیا ہو۔ ہاں، ایک نیا موڑ، جانے اس نئے موڑ پر میرے لیے کیا ہے؟ اس نے کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے سوچنا چاہا تو اس کا ذہن پھر بھٹک گیا۔ شہری کے بعد فائقہ کیا کرے گی؟ اس نے دوستانہ ماحول بنا کر پوچھا تھا، اور وہ بے اختیار بولی تھی، فائقہ بھی مر جائے گی۔ نہیں، اس طرح کوئی نہیں مرتا، سب کو اپنی زندگی جینا پڑتی ہے۔ فائقہ بھی لمبی زندگی جیے گی، اور بتاؤ شہری کے بعد وہ کیا کرے گی؟ اسے حقائق سمجھانا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، تم بتاؤ۔ وہ عاجز اور بے بس ہو گئی تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، شہری کو اپنے دل کے کسی نہا خانے میں بند کر رکھنا، اور بس کبھی کبھار ہی وہاں جھانکنا، اور اگر کوئی اچھا ساتھی مل جائے تو پھر کبھی کبھار بھی نہیں۔ نہیں شہری، وہ بے اختیار بول کر چونکی اور ڈوبتے دل پر ہاتھ رکھ کر سیدھی لیٹ گئی تھی۔ جاتی سردیوں کی شب کے آخری پہر خوشگوار سی ٹھنڈک تھی، لیکن اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس نے چاہا کہ کمبل کھینچ لے، لیکن پھر اس خیال سے کہ کہیں بے خبری کی نیند نہ سو جائے، وہ یوں ہی پڑی کانپتی رہی۔ پھر بھی آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی کہ اذان کی آواز پر فوراً اٹھ گئی اور وضو کر کے وہیں جا نماز بچھا لی۔ اس کے اندر بڑی بے سکونی تھی، نماز میں بھی ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار ہو پڑی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے ماما سے نہیں الجھنا چاہیے تھا، میری ضد میں انہوں نے اسفندیار کو موت کی طرف دھکیل دیا۔ اے اللہ بیچاری اماں پر رحم کر، وہ ماما کی طرح مضبوط نہیں ہیں، اور ماما پر بھی رحم کرو۔ میں نے ان کے لیے کبھی برا نہیں چاہا، میں انہیں اپنے سارے دکھ معاف کر دوں گی، تو ان کا دل بھی اپنی طرف پھیر دے۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ جانے کیا کیا مانگ رہی تھی، اسے خود پتہ نہیں تھا۔ پھر جائے نماز لپیٹ کر ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے کمرے سے نکلی تو وہاں اماں غالباً اسی کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ چھوٹتے پوچھنے لگیں، تمہارے ابا اٹھ گئے؟ پتہ نہیں، اس نے لا علمی کا اظہار کیا تو بے صبری سے بولی، جا اٹھاؤ انہیں، مجھے راحل کے پاس لے جائیں۔ چلیں گے اماں، اجالا تو ہونے دیں، جب تک میں ناشتہ بنا لوں۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گی، اماں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تو وہ بھی ان کے پیچھے چلی آئی۔ اماں، الشبا بھی جائے گی؟ ہاں، یہاں کس کے پاس چھوڑوں گی اسے؟ اماں نے الشبا کو اٹھاتے کہا، کس کے پاس کیوں، اس کا اپنا گھر ہے، بس یہ گھر اس کو مبارک ہو۔ الشبا اٹھ نماز پڑھ۔ اماں نے اسے جواب دینے کے ساتھ الشبا کو جھنجھوڑ کر کہا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا اماں؟ جلدی نماز پڑھ لے، پھر راحل کے پاس چلیں گے۔
अम्मा, भाई को होश आ गया? अलिशबा ने फौरन उठकर पूछा तो अम्मा से पहले वो बोल पड़ी, हाँ यकीनन आ गया होगा। बाजी तुम अपने भाई को फ़ोन करके पता करो ना। अलिशबा ने वॉशरूम की तरफ जाते जाते रुककर कहा तो उसने यूं ही सर हिला दिया और अहमद को चेक करके कमरे से निकल आई थी। फिर उजाला फैलने तक उसने सबको चाय बनाकर जबरदस्ती पिलाई। इसके बाद अम्मा की बेकरारी देखते अब्बू उसी वक्त हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने फाइका और अलिशबा को ले जाने से मना कर दिया तो अलिशबा रोने लगी। मैं भाई को देखूंगी। फाइका, बेटा समझाओ इसे, सबका जाना ठीक नहीं, फिर तुम्हारे साथ बच्चा भी है, उसे कहाँ छोड़ोगी? अब्बू ने उससे कहा तो वो जुज़बुज़ होकर बोली, अब्बू हम लॉबी में बैठ जाएंगे, और अगर उसने वहाँ जिद की नहीं करेगी। चलो अलिशबा। वो फौरन अलिशबा का हाथ पकड़कर जाने लगी थी कि फ़ोन की घंटी पर रुककर अब्बू की तरफ देखने लगी। देखो किसका फ़ोन है? अब्बू ने कहा तब वो अहमद को उनकी गोद में देकर वापस पलट आई और फ़ोन उठाकर हेलो कहा। उधर राबिया से पूछने लगी, क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? कौन, राबिया? हाँ, मेरी बात का जवाब दो, राबिया ने तेज़ लहजे में पूछा तो वो एक नज़र सबको दरवाजे में खड़े देखकर इजलत में बोली, कुछ नहीं हो रहा। फिर तुम्हारी साथ हवालात तक कैसे पहुँच गईं? राबिया ने कहा तो उछलकर बोली, तुम्हें कैसे पता? सारे ज़माने को पता चल गया है, माशाल्लाह फ्रंट पेज पर खबर लगी है। राबिया के लहजे में तंज़ और तमस्खुर था। हाय नहीं, हाय नहीं। राबिया उसकी नकल उतार कर मज़ीद कुछ कहना चाहती थी कि बोल पड़ी, सुनो अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर मैं वहाँ से आकर तुम्हें फ़ोन करूँगी। अब्बू कहाँ हैं? हमारे साथ, उसने कहकर फ़ोन रख दिया और तेज़ कदमों से अब्बू के पास आकर बोली, राबिया का फ़ोन था। अब्बू कुछ नहीं बोले, खामोशी से आगे चल पड़े तो उसने अम्मा और अलिशबा को भी चलने का इशारा किया। उसे एक बार रात 2 बजे होश आया था, लेकिन उस वक्त उसका जहन कुछ सोचने के काबिल नहीं था, बस अपने इतराफ दोनों मरीजों को देखते देखते दोबारा गाफिल हो गया था। पर सुबह होने तक कुछ देर पहले ही पसलियों में दर्द की तेज़ लहर ने उसे गहरी नींद से बेदार कर दिया था। कितनी देर वो बर्दाश्त करता रहा। आखिर इशारे से नर्स को बुलाया और उसे अपनी तकलीफ का बताया तो उसने पहले उसकी ड्रिप में इंजेक्शन लगा दिया, फिर कहने लगी, डॉक्टर साहब 6 बजे आएंगे और ये मेडिसिन है, लेकिन कुछ खाने के बाद। मेरे साथ कौन है? उसने पूछा तो नर्स कुछ सोचने के बाद बोली, एक साहब हैं, भेजूं उन्हें? हाँ, लेकिन आपको ज़्यादा बातें नहीं करना। नर्स उसको हिदायत देकर चली गई तो साहब को सोचते हुए उसे अब्बू का ख्याल आया, लेकिन वही उसे यहाँ लाए होंगे। जब इज़ाम को आते देखा तो कुछ बेचैन हो गया। उनके करीब आते ही कहने लगा, आप क्यों आए? घर में अम्मा वगैरह अकेली होंगी? नहीं, पप्पा जान है वहीं। इज़ाम ने बताया तो वो मायूसी से बोला, वो बेचारे तो खुद इतने कमज़ोर हैं, इस औरत का क्या मुकाबला करेंगे? आप परेशान ना हो, वो औरत अब वहाँ नहीं है। इज़ाम तसल्ली देकर फ़ौरन बात बदल गए, आपकी तबीयत अब कैसी है? क्या महसूस कर रहे हैं? अभी तो सिर्फ दर्द महसूस कर रहा हूँ, दर्द ठहरेगा तो फिर शायद अपने ज़िंदा होने पर हैरान होऊंगा। वो कहकर बामुश्किल मुस्कुराया, ज़िंदगी देने वाला बड़ा है, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। सिस्टर ने सूप और बिस्किट का कहा है। इज़ाम उसका हाथ थपक चले गए तो उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका जहन पूरी तरह बेदार हो चुका था। जब ही रात का वाक़या सोचते उसे अम्मा की परेशानी बेचैन करने लगी थी, धीरे धीरे से जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया था। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। फिर उसका झंझोड़ते हुए उसकी छाती पर हाथ फिर उसको झंझोड़ते उसकी छाती पर सर रख देना। शहरी का जाना तो तय था उस्फंदियार, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो अपने सीने पर हाथ रखकर उसे महसूस करना चाहता था कि जाम बहुत जल्दी सूप और बिस्किट ले आए और अपने हाथ से उसे बिस्किट खिलाने के साथ चम्मच से सूप पिलाने लगे। आपको बहुत जहमत हुई, वो उनका हाथ थामकर ममनूनियत से बोला। बिल्कुल नहीं, मैं तो इस बात पर शुक्र करता हूँ कि हम लोग वहाँ मौजूद थे, इज़ाम ने कहा तो वो ज़रा सा मुस्कुरा कर बोला, वरना तो मैं ऊपर पहुँच चुका होता। नहीं, जब अल्लाह को ज़िंदगी मंजूर थी तो उसका वसीला भी ज़रूर कोई भेजना था। हम ना होते तो कोई और होता। चलें अब आप आराम करें, डॉक्टर भी आ चुके हैं, इस तरफ आते ही होंगे। आप प्लीज़ घर फ़ोन करके मेरी अम्मा को इत्मीनान दिला दीजिए, पता नहीं रात भर उनका क्या हाल हुआ होगा। मैंने रात आपके ऑपरेशन के बाद ही फ़ोन कर दिया था, अभी फिर कर देता हूँ। निज़ाम चले गए तो वो अम्मा को सोचने लगा था, जो उसी खौफ से यहाँ नहीं आना चाहती थीं और उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन ये तो गुमान भी नहीं था कि बेगम अफंदी यूं अचानक वार कर देंगी। उसके ख्याल में वो औरत ज़्यादा से ज़्यादा उसे बुरा भला कहती, धमकियाँ देती और अगर रास्ते से हटाने का सोचती भी तो पैसा खर्च करके किसी की खिदमत हासिल कर सकती थी, लेकिन वो उसकी तवक्को से ज़्यादा खतरनाक निकली थी। वो अम्मा के खदशात को अब बेबुनियाद नहीं कह सकता था। क्या कह रहे थे जाम? मैडम अब वहाँ नहीं, उसे अचानक ख्याल आया। फिर कहाँ हैं? वो सोचने लगा तभी अब्बू के साथ अम्मा आ गईं और बहुत खामोशी से उसे देखे गईं।
تو انہیں اطمینان دلانے کی خاطر وہ زبردستی مسکرا کر بولا، اماں میں ٹھیک ہوں۔ اماں نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پہلے قرآنی آیات پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری، پھر اس کی پیشانی چوم کر عاجزی سے بولی، الجبا کا خیال بھی نہیں کیا، اس کا تو باپ بھی تو ہے اور بھائی بھی۔ وہ خاموش رہا تو آہستہ سے اس کا پیٹ چھو کر پوچھنے لگی، درد ہو رہا ہے؟ ہاں، پر اتنا نہیں، وہ کہہ کر بات بدل گیا، الجبا کہاں ہے؟ باہر ہے، فائقہ کے ساتھ، ڈاکٹر نے اندر نہیں آنے دیا۔ ہاں، ڈاکٹر کہہ رہا تھا تو زیادہ باتیں نہیں کرنا، چل سو جا، پر درد میں نیند کہاں آئے گی؟ اماں خود ہی بولے جا رہی تھیں اور اسے ان پر ترس آنے لگا، جو جانے کس طرح خود پر قابو کیے ہوئے تھیں کہ بولتے ہوئے ان کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگایا، پھر ابو کی طرف دیکھا جو اماں سے بولے، چلے بہن، اسے آرام کرنے دیں، میں یہی ہوں، گھر نہیں جاؤں گی۔ اماں یوں بولی جیسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو پکار لینا۔ اس کی پیشانی چوم کر باہر نکل آئیں اور لاوی میں فائقہ اور الجبا کے پاس جا کر بیٹھ کے انہیں تسلی دینے لگیں۔ اماں مجھے بھی تو بھائی کے پاس لے چلو، الجبا نے کہا تو اسے پچکار کر بولی، ابھی اسے سونے دے، پھر جب اٹھے گا تو مل لینا۔ اماں راحل باتیں کر رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، پر مجھے لگ رہا ہے اسے بہت درد ہے، پتہ نہیں کتنے دن میں اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ جلدی اچھا ہو جائے گا۔ چلیں اپنے گھر چل کر اب بھی آرام کریں، ساری رات جاگتی رہیں، اس نے تسلی دیتے کہا تو اماں نفی میں سر ہلا کر بولی، نہ بیٹی، میں آرام نہیں کر سکتی، نہ ہی مجھے نیند آئے گی جب تک اس طرح، تو آپ بیمار پڑ جائیں گی۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، کچھ نہیں ہوتا مجھے، تو الجبا کو لے جا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ الجبا نے بھی منع کر دیا تو اس نے ان سے اصرار نہیں کیا اور اٹھ کر ابو کو نظام کے پاس چلی آئی تھی۔ بیٹا اب کیا پروگرام ہے؟ ابو نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ جیسے آپ کہیں، اماں اور الجبا تو گھر جانے کو تیار نہیں، اس نے بتایا تو ابو نظام کو دیکھنے لگے۔ یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب 5 بجے سے پہلے کوئی اسفندیار کے پاس نہیں جا سکتا، نظام نے کہا تو وہ اماں کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ بات آپ انہیں سمجھائیں۔ ہاں چلیں پھپھا جان۔ نظام چلتے چلتے رک کر اسے پوچھنے لگے، تم کہاں جاؤ گی؟ امی کے پاس، سب وہیں چلیں گے، اس نے کہا تو نظام تائید میں سر ہلا کر اماں کے پاس جا بیٹھے اور بمشکل انہیں چلنے پر آمادہ کر سکے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن امی کے گلے لگتے ہی آنسو اس روانی سے جھلکے تھے کہ پھر وہ بجائے ضبط کرنے کے پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ اوروں کے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ پھر ابو نے ہی اسے ڈانٹ کر چپ کروایا اور رابعہ سے سب کے لیے ناشتے کا انتظام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تو اماں اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کرتے امی سے کہنے لگی، بہت دکھ اٹھائے ہیں تمہاری بیٹی نے اتنی سی عمر میں، سر کا سائیں چلا گیا، پھر اس ڈائن نے جو سلوک کیا، اللہ سمجھے گا اسے۔ میں تو اس عورت کو بہت رحم دل اور ہمدرد سمجھتی تھی، مجھے پتا ہوتا کہ وہ اتنی ظالم ہے تو ایک دن اسے وہاں نہ رہنے دیتی۔ امی بس چھوڑیں ان کی باتیں، اور اماں آپ خدا کے لیے ناشتہ کر کے سو جائیں، ورنہ راحل مجھے الزام دے گا کہ میں نے آپ کا خیال نہیں رکھا۔ وہ دونوں کو ٹوک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پہلے منہ ہاتھ دھویا، پھر کچن میں آئی تو رابعہ ناشتے کے لوازمات ٹرے میں رکھ رہی تھی اور سونی اس کے بچے کو بوائل انڈا کھلانے میں مصروف تھی۔ ہیں، یہ اتنی جلدی تم سے مانوس ہو گیا؟ مجھ سے سب بچے مانوس ہو جاتے ہیں، یہ تو میرا اپنا ہے، سونی احمد کو چومتے ہوئے کہنے لگی تو رابعہ اسے دیکھ کر نظریں چرا گئی، پھر اس سے بولی، یہ ناشتہ لے جاؤ، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ تھینک یو۔ وہ ٹرے اٹھا کر اندر آ گئی اور اس سے زیادہ امی نے اصرار کر کے اماں اور الجبا کو کھانے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد اس نے زبردستی اماں کو سلا دیا۔ نیند تو اسے بھی آ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا لمبی تان کر سو جائے، لیکن رابعہ نے اسے گھیر لیا۔ اب تم کیا سننا چاہتی ہو؟ کہانی تو ختم ہو گئی، اس نے رابعہ کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کہا تو وہ اپنے مخصوص انداز میں دانت پیس کر بولی، مجھے کوئی کہانی نہیں سننی، میں تو تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر تمہیں کس بات نے میڈم کی سختیاں برداشت کرنے پر مجبور کیا تھا، اور تم یہاں آنے کے بجائے اسفندیار کے ساتھ کیوں چلی گئی تھیں؟ کیونکہ ماما اسفندیار تک نہیں پہنچ سکتی تھیں، اور یہاں تو وہ ہر روز چلی آتی اور صرف مجھے ہی نہیں تم سب کو بھی پریشان کرتی، اس لیے میں نے اسفندیار کے ساتھ جانے میں عافیت سمجھی تھی۔ اس کے لیے جیسے اب ہر بات بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ جب بھی سرسری انداز میں بتاتے ہوئے اس نے لمبی جمائی لی تو رابعہ اس کا بازو کھینچ کر بولی، سنو تم مجھے چکر نہیں دے سکتی، سچ بتاؤ اصل چکر کیا ہے؟ یا اللہ، کبھی تم بھی ماما کی طرح یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ میرا اسفندیار کے ساتھ پہلے سے چکر ہوگا، اس نے عاجز آ کر کہا تو رابعہ ہونٹ بھینچ کر خوشمگی نظروں سے گھورنے لگی۔ ایسے مت دیکھو، میں تمہیں سچ بتاتی ہوں، اور سچ یہ ہے کہ شہریار کے ساتھ میں بھی مر گئی تھی، میں اسے مرنا ہی کہوں گی کیونکہ سارے احساسات میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ پھر بتاؤ میں ماما کے ساتھ کیسے جنگ کرتی، جو کہتی وہ میں سن لیتی، مان لیتی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ وہ میرا بچہ لے کر ہمیشہ کے لیے لندن چلی جائیں گی، تب بھی میں صرف خوفزدہ ہی ہوئی تھی، مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں ان کے مقابل کھڑے ہو کر انہیں چیلنج کر سکتی،
صرف اس لیے کہ میرا ذہن یکسوئی سے سوچنے سے قاصر تھا، ورنہ تم جانتی ہو میں اتنی کمزور کبھی نہیں تھی۔ بس شریک کے سانے نے مجھے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں اسفندیار کی آمد سمجھو خدا کی طرف سے مدد تھی، جو وہ مجھے اس گھر سے نکال کر لے گئے۔ اگر میں کچھ دن اور وہاں رہتی تو سچ مچ مر جاتی۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی، جھنجھوڑنے اکسانے پر مجھے کوئی احساس نہیں ملتا تھا۔ کبھی کبھی میں اپنے دل کو ٹٹولنے لگتی کہ جانے سینے میں یہ گوشت کا لوتڑا ہے بھی کہ نہیں تھا، تو جب ہی مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتی تھی۔ نہ خوبصورت رنگ، نہ موسم، نہ اسفندیار کی والہانہ نظروں سے کوئی ہلچل ہوئی تھی۔ وہ آخری بات پر خود ہی چونکی اور رابعہ کی معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر جذبز ہو کر بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے یقین ہے۔ رابعہ نے کہہ کر گہری سانس لی تھی۔ بہرحال میں نہیں چاہتی کہ اسفندیار میری طرف پیش رفت کرے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اسے مایوسی ہوگی، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی ہے۔ میرے حوصلہ شکن رویوں کے باوجود پاس نہیں آیا۔ پھر یہاں آ کر تو عجیب بات ہوئی۔ ماما مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر یہ سمجھی میں نے اسفندیار کے ساتھ شادی کر لی ہے، اور ہم نے ان کی غلط فہمی یوں دور نہ کی کہ وہ مجھ پر مزید جبر نہ کر سکیں، ورنہ تو وہ اس وقت مجھے نکال باہر کر دیتی، پھر میں کہاں جاتی۔ تو اسی لیے میڈم نے اسفندیار کو مارنے کی کوشش کی ہے، رابعہ نے کہا تو وہ سوچتے ہوئے بولی۔ شاید ہاں، شاید اس لیے کہ میں پھر اکیلی ہو جاؤں گی، وہ مجھ پر حاوی ہو جائیں گی، لیکن اب میں ان سے لڑ سکتی ہوں، بلکہ لڑ رہی ہوں۔ اسفندیار کے شہ پر؟ رابعہ نے جانے کیا سوچ کر پوچھا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر گویا ہوئی تھی۔ نہیں، اعظام بھائی کو دیکھ کر۔ کیا؟ رابعہ اچھل پڑی۔ باقی اگلی قسط میں۔